آپ پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنے خراب اس وقت کیوں ہو گئے؟ نہیں جی، بالکل خراب نہیں ہے. میں مانتا ہوں فروری میں ایک بڑا ایک لو آیا تھا پاکستان ایران کے تعلقات میں، جب انہوں نے جو بھی محرکات تھے ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے جلد بازی کی، انہوں نے ہم سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں کیا، جو کہ ہمیشہ ہمارا انٹیلیجنس لیول پہ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ لیول پہ بالکل ہوتا ہے. پولیٹیکل لیول پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا کہ ان لوگوں نے کچھ میزائل جو ہیں یا وہ داغے بلوچستان میں ہمارے کچھ کہ جی یہاں پہ کوئی کیمپس ہیں یا کیا ہے جو اینٹی ایران دہشت گرد اس قسم کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ود ان 48 hours ہیٹس آف. دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا ایک اصول ہے، اگر آپ کی خود مختاری، اگر آپ کی جغرافیکل سوورینٹی پہ کوئی حملہ ہوتا ہے، آپ نے انتظار نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ہٹ بیک اینڈ ہٹ بیک ویری ہارڈ. اور ہم نے پھر ود ان 48 hours آپ نے دیکھا کہ جوابی ہم نے کاؤنٹر حملہ کیا، اور میزائل، ڈرون اٹیکس، راکٹ اٹیکس ہم نے ایرانین ان بیسز پہ کیے جہاں سے آئے تھے، تو ایرانینز ٹھنڈے پڑ گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ود ان دنوں میں ایرانینز نے ریلائز کیا کہ ان کی بڑی غلطی ہے، وہ آئے پاکستان، انہوں نے بات چیت کی، سب ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ایران پاکستان کے تعلقات میں بڑی خرابی آئی تھی آج سے کچھ 6-7 سال پہلے، جب آپ کو یاد ہے ایران کی سرزمین چابہار سے ایرانین اجازت دی ہوئی تھی. میں مان ہی نہیں سکتا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہاں پہ انڈیا را کے جو پورا ایجنٹ کا نیٹ ورک ہے، کلبھشن یادو، وہ چابہار سے آپریٹ کرتا تھا، بلوچستان میں دہشت گردی کرتا تھا، کراچی میں دہشت گردی کرتا تھا. اس کو ہمارے نیٹ ورک نے، ہمارے لوگوں نے، سیکورٹی ایجنسیز نے اس نیٹ ورک کو توڑا، اس کو پکڑا. بلکہ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے، جنرل راحیل شریف واز دی آرمی چیف، اور ایرانین پریزیڈنٹ نام تھا میرا خیال ہے رفسنجانی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. وہ 6 سال پہلے سرکاری دورے پہ پاکستان آئے، اور آرمی چیف ہمارے اس وقت کلبھوشن کی خبر آؤٹ نہیں ہوئی تھی، آرمی چیف جو ہے وہ پریزیڈنٹ رفسنجانی کو ملے، جنرل راحیل شریف، اور وہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا کہ سر آپ کی نالج میں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک آپریٹ کرتا، را کا، انڈین را، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنٹ. تو کلبھوشن کو ہم نے پکڑ لیا ہوتا، پورا ایویڈنس دیا، تو وہ بھی ہی واز ٹیکن اے بیک. انہوں نے کہا شاید مجھے پتہ نہیں، میں جاتا ہوں پھر جا کے چیک کرتا ہوں. لیکن وہ ایک لو آیا تھا، بعد میں پھر حالات بہتر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. اور ابھی میرا خیال ہے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ، دیکھیں ہمارے تعلقات کیوں ایران کے ساتھ ٹھیک ہوں گے؟ اس لیے ایران ہمارا اسلامی ویسٹرن بردر ہے، بھائی ہے، مسلمان ملک ہے. ہمارے ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ان کے کوئی جنگی والے ایسے صورتحال نہیں ہے. ایک میوچل رسپیکٹ ہے، ان کی خود مختاری، ان کی سیورینٹی، اور اسی طرح پاکستان کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید اب لوگ بھول گئے، 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، اور پھر 1970 میں ایران PIA کے ہمارے طیارے پاکستان سے جا کے ایران میں، ان کو ایران نے پناہ دی تھی کہ تاکہ وہ یہاں پہ ایئرپورٹس کے اوپر نقصان نہ ہو جائے. وہ وہاں پہ جا کے پارک ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کو جگہ دی تھی. اور ایران نے مٹیریل پوائنٹ آف ویو، ملٹری اکوپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہماری بڑی مدد کی تھی. تو ہمارے بڑے تاریخی تعلقات ان کے ساتھ. ایرانی نے، میں کہتا ہوں عظیم قوم ہے، اٹس اے گریٹ نیشن. جس طرح انہوں نے یہ اپنا غزہ کے لیے کردار ادا کیا ہے، تمام مسلمان ممالک چپ بیٹھے ہیں، سائلنٹ اسپیکٹیٹر دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ 40,000 بندے شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، نسل کشی ہوگی، بربادی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، اینٹ سے اینٹ بجا دی اسرائیلیز نے ان نہتے فلسطینیوں پہ حماس کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی. تو لیکن کوئی مسلمان ملک بولا نہیں اس طرح کسی نے. لیکن ایران تھا، کیونکہ پہلے بھی ان کے لوگ وہاں پہ سیریا میں تھے، ان کے بڑے فوجی جرنیل ہیں جن کو اسرائیلیز نے ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے نا جی، اور ایران اب ایکٹیولی انوالوڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے، اتنی ہمت کہ انہوں نے ایران سے بیٹھ کے اسرائیل پہ میزائل داغے 300 اور 400 کے درمیان آج سے مہینہ پہلے. وہ کیونکہ ان کے جرنیلوں کو، ریولوشن گارڈز کے، ان کو شہید کیا گیا ڈیماسکس میں، سیریا میں، بیروت میں، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس کا بدلہ لیا. تو بڑی عظیم قوم ہے، ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. گریٹ نیشن. اور جب کہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی
جو ٹیکنیکل سپیریورٹی ہے، ٹیکنالوجیکل جو ان کی برتری ہے، وہ بہت زیادہ ایران سے. گولدو ایران نے بڑی ترقی کی ہے پچھلے 15-20 سال میں اپنی ملٹری ہارڈ ویئر، ڈرونز، میزائل ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن پھر بھی اسرائیل کو ایک ایج ہے. اس لیے کیوں ایج ہے؟ ان کے پیچھے امریکہ ہے، پوری ویسٹرن پاورز ہیں، پورا امریکہ کا ویسٹرن ملٹری مائٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن پھر بھی ایران جو ہے وہ کھڑا ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں حزب اللہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے ایران. جو ہوتی قوم ہے یمن میں، ان کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. یہ بھی ایک عظیم قوم نکلی ہے یمن. ہم تو سمجھتے پتہ نہیں نالائق بیوقوف لوگ ہیں، لیکن آپ دھوتیاں پہنتے ہیں، اس قسم کا لباس پہنتے ہیں. لیکن دیکھیں یمن سے میزائل داغے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور. ظاہری بات ہے ایران کی سپورٹ ہے ان کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قومیں جو مشکل وقت میں کھڑی ہوتی ہیں یہ عظیم قومیں ہیں. آپ ارد گرد کے ممالک دیکھ لیں، ایجپٹ، ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، جارڈن کے تعلقات، موروکو کے تعلقات، ٹرکی جو ہے ان کے تعلقات، وہ خاموش تماشا ہی ہیں. ہم نے چلے ایک کام کیا پاکستان سے کہ ہم نے کنڈیم وربلی کرتے رہے. ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے اسرائیل کو کنڈیم کیا جو غزہ میں ہوا، جو اب لیبنان میں ہو رہا ہے. وہی نسل کشی، وہی بربادی، تباہی اب لیبنان میں ہو رہی ہے. لیکن ہم نے ایک کام اچھا کیا ہے کہ ہم وہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، امداد، وہ ہم بھیجتے رہے. میں خیال 7-8 انسٹالمنٹس پاکستان کی طرف سے کنسائنمنٹ گئی ہیں اپنے غزہ مسلمان بھائیوں کے لیے. اتنی دور ہم بیٹھے ہم یہی کر سکتے ہیں. ہمارا اسرائیل کے ساتھ وہ ڈائریکٹ اس وقت کوئی جھگڑا نہیں ہے، حالانکہ وہ ہم سے گھبراتے ہیں اور کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے یہ ایک نیوکلیر پاور ہے، اس سے ذرا بچ کے رہو، ان کے ساتھ ڈونٹ میس اپ ود پاکستان. تو ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ان کو مورل سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ، ہیومینیٹیرین سپورٹ ہم نے دیے غزہ کو، وچ از گڈ. گورنمنٹ کو میں اس معاملے میں اپریشیٹ کرتا ہوں.